السلام علیکم۔ آج دوسری ویڈیو آ رہی ہے اور اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ جو پہلے میں نے کچھ آبزرویشنز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور ان کا جو ایک ایبسٹریکٹ سا ویو ہے کہ یہ بات کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یعنی کہ ہم جب بھی کوئی مذہب کو دیکھتے ہیں، کسی مذہب کو، تو اس مذہب میں کوئی نہ کوئی ہسٹری موجود ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تاریخ ہوتی ہے، اور اگر آپ کسی بھی مذہب کو دیکھتے جائیں تو آپ کو کچھ چیزیں ایسی لگیں گی کہ جو آپ ہی کے مذہب میں بھی تھیں یا ہیں، یعنی اگر آپ خدا کا کنسیپٹ دیکھیں تو آپ کو پہلے ایک خدا ملے گا ہندوازم میں، جو اولڈسٹ کہتے ہیں ریلیجن ہے جینزم، اس میں بھی خدا کا وجود، کسی بھی جسے آپ مذہب کہتے ہیں، ایک تو ہے نا کہ یہ لوگ فرق کرتے ہیں مذہب اور دین میں فرق ہے، تو وہ ایک ڈبیٹ کسی اور ٹائم اس میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مذہب میں کچھ چیزیں مشترک ہیں جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ایون کہ جو ایتھیسٹ ہیں، اگنوسٹکس نہیں، ایتھیسٹ جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی اسپیکٹ سے یہ ڈبیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اور ان کا موسٹ لائکلی دے آر سیئنگ دیٹ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، اٹس اے فکشن، لیکن کوئی ان کے پرسپیکٹیو کو ان بائس ہو کر نہیں سوچتا۔ ہم لوگ جو مذہب کو فالو کرتے ہیں بہت انسیکیور ہیں، اور آئی واز شاکڈ، ناٹ شاکڈ، آئی واز سرپرائز، یہ جو جن کے اوپر میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں، جن سے میرا ایکسپیرینس ہوا ہے، آئی لسن ٹو دیم، موسٹ آف دی ویڈیوز آئی لسن آفٹر علامہ پرویز صاحب، میں نے یہ الموزس کی جو ان کی آتی ہیں ویڈیوز آتی ہیں، تو جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے آئی جسٹ لسنس، کچھ ان میں 5 5 گھنٹے کی ہیں اور کچھ ریزنیبل ٹائم کی ہیں، سو ریگارڈلیس لیکن ان کی بات کو بھی سنیں آپ، اور دوسرے لوگوں کی بات کو سنیں، اور اسی طرح سے اپنی ایک اوپینین انسان ضرور کریٹ کرے گا، دس از مائی مین پوائنٹ، کہ ہم لوگ جو عام سننے والے ہیں، جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بات کی تھی کہ کتنے ہمارے پاس سوچیں ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، اور ان سے یا تو بچنے کے لیے، یا کچھ ہوتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھی پتہ چلے کہ خدا چاہتا کیا ہے ہم سے، کہ ہم وہ کام کریں جو جس کو ہم خدا مانتے ہیں، وہ اس کے کام کرنے سے ہمیں تمہاری دنیا میں آسانی ہو جائے، لیکن دنیا میں آسانی کہاں ہے؟ کوئی اگر کروڑ پتی ہے اس کو اس وقت بھی پریشانی ہے، کوئی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو اس چیز کی پریشانی ہے، بس پیسہ نہیں ہے، سو وی all are in turmoil, but it's not for every day. Every day is not a bad day. Every day is not a good day either. So کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہم خوش ہیں، سیٹسفائڈ ہیں، کنٹینٹ ہیں، کئی دن ایسے ہیں کہ جس میں ہم لوگ بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں، اور دوسری چیز ہے کہ جو وقت بدلتا رہتا ہے، کہ آج ہم اسکول میں، کل ہم کالج میں، پھر ہم یونیورسٹی میں ہیں، پھر ہم جاب کے لیے جا رہے ہیں، اینڈ دین یو گیٹ میرڈ، اور پھر شادی ہونا بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بندہ سوچتا ہے کہ میں کس سے شادی کروں، کس سے شادی نہ کروں، شادی ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، بچے ہو جائیں تو پھر یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ان بچوں کو کی پرورش کیسے کی جائے گی، کہیں وہ آوارہ گرد نہ ہو جائے، کہیں وہ غلط کمپنی میں نہ چلا جائے، اوکے، جب وہ بڑے ہوں گے تو پھر ان کی شادیوں کا مسئلہ ہوگا، جہیز کا مسئلہ ہوگا، یہ جو بھی ایک ہوتی ہے، ہر کسٹم ہر کنٹری ہر ریلیجن میں اپنا ہوتا ہے، کرتے کراتے پھر ہمیں آخری وقت میں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اب تو ہم نے مرنا ہے، تو اتنی زندگی گزاری ہے، اس ساری زندگی میں کیا کچھ کرتے ہیں، سو دین اگین وی ڈائی ان اسٹریس ایٹ ٹائمس، سو اب ظاہر ہے میرا ایکسپیرینس اتنا تو نہیں ہے کہ میں ان ساری اسٹیجز سے گزرا ہوں، لیکن ایک پروویژن تو ایک ناٹ پروویژن، ایک سینس تو بندہ بنا سکتا ہے بائی لوکنگ ایٹ پیپل۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ اگر ہم لوگ کسی نہ کسی اسٹیج میں کسی نہ کسی فکر کے اندر رہتے ہیں، اور کہیں پہ خوشی ہے، کہیں پہ ہمیں وی فیل گڈ، کہیں پہ ہمارے کیا کہتے ہیں ایک
انسان کی زندگی کو اگر سنیپ شاٹ کر کے دیکھیں اس کے مختلف سٹیجز میں، تو آپ کو یہ لگے گا کہ وہ بائی پولر ہے. کہیں وہ بہت زیادہ خوش ہے، کہیں وہ بہت زیادہ غم میں. لیکن وہ بائی پولر تو نہیں ہوگا بائی ڈیفالٹ. in a certain stage he might be or she might be. لیکن اوور آل پوری زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ ٹربولنس ہے، اور ایسی ٹربولنس میں وہ کس طرح سے زندگی گزار گیا. ہمیں خوشی ملتی ہے جب ہم کوئی کسی کی برتھ دیکھتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی باپ بنتا ہے، کوئی ماں بنتی ہے. اور کہیں پہ ہم ڈیتھ دیکھتے ہیں، کہیں پہ ہمارے اپنے دوست جو ہوتے ہیں وہ ہمیں دگا دیتے ہیں. اور اس طرح سے یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں لے کے آتی ہیں. یا وہ انسان ریونج کی طرف چلا جاتا ہے، یا وہ انسان کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو درست رکھتا ہے. اب یہ سب چیزیں کس طرح سے انسان صحیح طرح سے لے کر جائے کہ جہاں اس کی یہ وری ختم ہو جائے کہ نہ وہ لوگوں کو ہرٹ کرے. ایک انسان یہ چاہے گا، نارمل انسان اگر وہ ہرٹ کرے گا تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریٹیلیشن ہوگی. دوسری بات کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ خود کفیل ہو جائے، یعنی وہ کسی کی غلامی نہ کرے، وہ کسی کا پریشر نہ برداشت کرے کہ جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو. اوکے، یہ بھی ایک پرابلم ہے جو ہر انسان فیس کرتا ہے. ڈزنٹ میٹر وچ پروفیشن یو آر ان، آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. ہاؤ یو بیہیو دین. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور چیز ہے کہ جب آپ زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ویلیوز ہیں، جسے ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں، اور جو بھی نیا انسان آپ کے سامنے آئے گا کوئی نہ کوئی ایسا فارمولا لے کے کسی بھی ریلیجن میں ہو، چاہے وہ ہندوازم میں، چاہے سکھزم میں، چاہے اینی ریلیجن. اور یہ نہیں کہ میں صرف اسلام کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں کی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں. I was shocked when I don't know why I'm using the word shocked again and again, but I wasn't shocked, but I was surprised in a way کہ میں نے دیکھا کہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ان کے گردوارے میں کافی لڑائیاں ہوئی، اور I was just searching through. اور وہ دیکھتے ہوئے مجھے بڑی عجیب سی ایک چیز لگی کہ کس طرح تلواریں نکال کے لوگ ایک دوسرے کو مطلب حملہ کر رہے ہیں یا بچا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں، ان کا وہ مقابلہ ہے. اور اس کی وجہ سے ایک ایسی جگہ کو جو کہ سیکرٹ ہے گولڈن ٹیمپل کے اندر یا کسی ایسے جگہ کے اندر جو سب کے لیے، ان سب سکھ بھائیوں کے لیے وہ سیکرٹ جگہ تھی، لیکن انہوں نے وہاں پہ لڑائی شروع کی اور ایک دوسرے کے خلاف تلواریں تک اٹھائیں. اور اس طرح سے ہم لوگ مسلمان بھی یہی کام کرتے رہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹتا رہا ہے. اوکے، پھر آپ I'm not sure کہ یہ مندروں میں ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ نہیں، لیکن مسجدوں میں ہمارے بہت کامن ہے. یعنی کہ آپ یہاں پہ اندازہ کریں کہ یہاں کی مسجدوں میں جب جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ بیچارے ورک پرمٹ پہ آئے ہوتے ہیں موسٹلی، اس لیے وہ بھیگی بلی بن کے، اب یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ کافی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ وہ جو ایک مشکل بہو ہو اور ایک معصوم مشکل ساس ہو اور معصوم بہو ہو، تو وہ معصوم بہو جو ہے نا وہ مولوی صاحب ہے، کیونکہ ان کے اوپر ایک کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی. اور وہ کمیٹی کا جھگڑا جو ہے وہ جمعے والے دن جب جمعہ کی نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، بریک میں آتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے جانا ہے، اور وہ جو کمیٹی والوں کے ممبر ہیں وہ جھگڑا شروع کریں گے اور لڑائی شروع ہوگی اور پھر الزام شروع ہو جائیں گے، رائٹ. تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو پرابلمز ہیں وہ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور یہ صرف ہمارے مذہب میں نہیں ہے. اگر ہم کوئی مذہب فالو نہ بھی کریں تو کیا ہم لڑائی نہیں کرتے؟ کیا ہمیں یہ اسٹریس نہیں ہوتا کہ ہم جو ایک مذہبی انسان کو اسٹریس ہوتا ہے؟ اور کیا چیزیں ہیں کہ جو سارے انسانوں میں کامن ہیں، وہ ویلیوز ہیں، یعنی یونیورسل ویلیوز کہہ سکتے ہیں. اوکے، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، جرم نہ کرو، قانون کو فالو کرو. اوکے، سو دیز آر دا تھنگز دیٹ وی فالو آل آف دیم ایز اے سوسائٹی، رائٹ. اب ان سوسائٹیز کو جب بھی آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے کہ جہاں پرابلمس بھی ہیں اور خوشی بھی، جیسے میں نے پہلے بتایا، تو ان کو آپ اٹریکٹ کیسے کریں گے؟
اگر خوشی آپ دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ خوشی کی باتیں کریں گے تو وہ ایک الگ اسٹریٹجی ہوگی کہ لوگ دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. یعنی ایک سیاستدان پبلک کو اپنی طرف لے کے آنا چاہتا ہے تو وہ کیسے اٹریکٹ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک پرابلم کو ریز کرے گا جو سب فیل کرتے ہیں. جب اس پرابلم کو وہ ریئلائز کرے گا, پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن. ناؤ کمز نیکسٹ از دا کوشچن. یعنی آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, آپ کے پاس گھر نہیں, آپ کے پاس صحت نہیں, حفاظت نہیں, یہ کتنی پرابلم ہے. اب کوئی اگر صرف پرابلم ایسا سیاستدان جو صرف پرابلم مینشن کر کے چلا جائے تو کیا لوگ اسے ووٹ دیں گے؟ نیور. بیکاز جیسے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ چھاتی سے سوئی دھاگے چھاتی سے لگاؤ, ایسے ایک ایگزامپل دیتے ہیں. یعنی کہ جو آپ سی رہے ہیں کپڑا, اس کی سلائی میں جو سوئی دھاگا لگا ہوا ہے تو دھاگے کو کھینچنا بھی پڑتا ہے تاکہ وہ سلائی پکی ہو جائے. So I just used incomplete, but forgive me if I'm wrong, but I hope you understand the meaning of it. تو آگے بات کرنے میں یہ ہے کہ پرابلم کے بعد کوشچن ریز کیا جاتا ہے. It's a natural process of it to understanding, for understanding. تو آپ یہ کہیں گے پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس کپڑا, یہ روٹی کپڑا مکان, okay, this is a problem, we all know. So comes next is a question. Why we don't have prosperity, why we don't have safety, why we don't have health, why we don't have the shelter that we deserve as a human right, as this is a human right that we have shelter. So یہ question آپ ریز کرتے ہیں, اس کے بعد ایک پرابلم کھڑی کی, سیکنڈ تھنگ از اے کوشچن. اور پھر جو سیاستدان یہ چیز کرے گا, پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرے گا, پھر کوشچن اسی پرابلم سے لنک ہوگا, آخر میں وہ کہے گا کہ ٹو اچیو this to solve a solution for this problem, I propose these things. So come together and vote for me. So I'll be your guy. اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی کہ ایک میتھڈالوجی یوز کی جاتی ہے انسان جب کمیونیکیٹ کرتا ہے کسی بھی پرپس کے لیے. آپ اگر کسی لڑکی کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو ایک ڈفرینٹ اپروچ یوز کرنی پڑے گی. آپ اسے پریز کریں گے, کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن کریں گے, اس کو اپنی ایٹریبیوٹس دکھائیں گے, میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں, میں کانفیڈنٹ ہوں, اینڈ آل دیز کائنڈ آف تھنگس, اینڈ دین شی ول بی کنونس, سو یو گو آؤٹ ٹوگیدر. سو اسی طرح سے جو انسان ہے اس کی ایک ہم ایک ٹریٹ جو ہے نا وہ ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں کہ انسان کی ضرورت ہے دوسرے انسان. یہ دا سوشل اینیمل, جنرلی ایکسیپٹڈ آبزرویشن کہ ہم سوشل زندگی گزارتے ہیں, یعنی کہ 99.9% آف اس لیو لائک دیٹ. تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی چاہے وہ ٹرانسلیٹرز ہوں یا آرتھوڈاکس ہوں یا کسی بھی مذہب کے اندر. ریفارمیشنز جو ہوتی ہیں وہ پرابلم کو ریز کرتے ہیں سب سے پہلے, یعنی کہ اٹینشن آپ لوگوں کی لینے کے لیے وہ آپ کو پرابلمس آئیڈینٹیفائی کریں گے. بخاری میں مسئلہ ہے جی, قرآن پاک میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوئی, اور پھر ہم لوگ بہت ہی برے ہیں, پھر ہم لوگوں کی کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے, ہم لوگ مسلمان ہیں. کیا ہم اصل میں مسلمان ہیں اس طرح سے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہم اس طرح کے مسلمان ہوں جیسے قرآن مجید میں ہے؟ تو کوئی بھی اس چیز سے ایگری نہیں کرے گا. ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں, لیکن کئی لوگوں نے وہاں ان کو بھی نہیں چھوڑا, نعوذ باللہ, ان تک پہنچ گئے. اور یہ باتیں ایسی جو جنرل باتیں ہیں, اس میں کوئی چیز اس طرح سے نہیں ہے جو کسی نے ایکسپیرینس نہ کی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بلاسفیمی ہوتی ہے پروفٹس کے اوپر. تو ظاہر ہے ہم مسلمان ذرا جذباتی قسم کے لوگ ہیں, اور انفارچونیٹلی, بہت انفارچونیٹلی, کہ ہم لوگوں میں غیرت بھی آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے, یعنی آدھے گھنٹے کے مسلمان بنتے ہیں اگر بننا بھی ہو. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس میں آپ کو چیلنج ہو کہ ایک میرے باس نے انسلٹ کی میرے پروفٹ کی, اب میں کیا کروں؟ میں اپنے بچوں کو دیکھوں, اپنی فیملی کو دیکھوں, اپنی ہسٹری کو دیکھوں. سو کیا کیا جائے؟ You can't make any decision. اب اگر کوئی آپ کو
یہ چیز فیڈ آن کرنا شروع کر دے کہ بھئی یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. سو ایکسٹریم ورژن کیا ہوگا کہ وہ الیاس قادری صاحب جیسے لوگ اٹھیں گے, دے ول ٹیک ایکشن. سو یہ سوسائٹی میں ایسی نئی چیزیں نہیں ہیں, پرابلمس آتی ہیں. ہم لوگ اپنے گھروں میں ہی کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں, ان کو بلڈ ریلیشن بھی ہو. سو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, یعنی ایک ٹیکنیک یوز کر کے. اگر لوگ سمجھدار ہیں تو وہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے انسانوں کو یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاکستان کی زیادہ تر پاپولیشن جو ہے وہ بیچاری اسی طرح سے, یہ نہیں کہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہے, یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے, ظاہر ایک مسئلہ ہے کہ وہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, لیکن وہ بہت جلدی ایسے نئے آئیڈیاز جو ان کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں, جو ان کی زبان اس آسان زبان میں بتائے جائیں. اب اگر آپ بلیو کریں کہ اگر گاندھی صاحب جیسا بندہ جو اتنی ٹھیٹھ اردو بولتا ہے وہ کسی سرائکی علاقے میں جا کے یہ اردو بولنا شروع کر دے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گاندھی صاحب کو ووٹ ملیں گے؟ پیپل وڈنٹ انڈرسٹینڈ what he's saying. وہ امپریس ہوں گے, ہاں جی بڑی اچھی اردو بول رہا ہے, لیکن ان کے پیچھے ان کو ووٹ دینے کی ریشنلٹی کوئی نہیں ہوگی. قائد اعظم جیسے شخص تھا, وہ انگلش میں بات کرتے تھے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن ان کی پرسنالٹی میں ایک ایسا ایک کیرشما تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یس وی ول لسن ٹو ہم, وٹ ایور ہی از سیئنگ آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, آئی ول فالو ہم. کیونکہ ان کی پرسنالٹی میں ایک وہ ایٹریبیوٹس تھے جو لیڈر میں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اور ان کی باڈی لینگویج اس طرح سے تھی. یعنی اب وہ سمجھے, آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں پریزنٹیشن کی, کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی. پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرو, کوشچن ریز کرو کہ کیوں ہے, کیونکہ یہ دوسرا سیاستدان تمہارا پیسے تمہارے کھا جاتا ہے, اسی لیے تم مجھے ووٹ دو, میرے پاس سلوشن ہے, آئی ہیو این آنسر فار یو. سو آبجیکٹیو میرا یہ ہوگا کہ میں آپ کی پرابلم کو سولو کروں, اینڈ آئی پرومس یو. جب وہ پرومس فلفل نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ انڈسٹریل ایک ورکنگ آرگنائزیشن کی تھیوری ہے جسے ہم سینیکلزم کہتے ہیں, کہ لوگ جب آپ پہ ٹرسٹ کریں, وہ ٹرسٹ بٹریل کی شکل میں آ جائے, نہیں کہ آپ نے پورا نہیں کیا وعدہ اپنا, تو وہ ٹرسٹ ختم ہو گیا. وہ جب ٹرسٹ ختم ہو گیا تو لوگ سینیکل ہو جاتے ہیں, یعنی وہ اعتبار کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, یار کوئی بھی یہاں پہ ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے, آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. سو یہ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ یہاں پر بھی بہت ہے, باہر کے ملکوں میں بھی ایسی چیزیں ہیں. باہر کے ملکوں میں بھی ڈیورس ہوتی ہے, باہر کے ملکوں میں بھی خامند بیوی پہ ظلم کرتا ہے, باہر کے ملکوں میں بھی ریپ ہوتا ہے, چوریاں ہوتی ہیں, قتل ہوتے ہیں, مرڈرز ہوتے ہیں, ڈرگ ابیوز ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہر دنیا میں آپ کے ہر کونے میں پھیلی ہوئی. سو اس پہ آپ کو بلیم دینا کہ بھئی آپ کیونکہ مسلمان اچھے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی, اٹس اے لانگ شاٹ, رائٹ. اور پھر who give you the right to come in and declare these things in a public. تو آپ ایک ایسے, اگین میں وہی بات جو میرا مین آرگومنٹ ہے کہ you need to be careful. اگر ڈاکٹر صاحب میڈیکل پروفیشن میں رہے ہیں اور now he is retired, now he's sitting and doing a good thing. It's good for everyone because he's a very intelligent person who need to use his abilities and capabilities. لیکن انہیں تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی چیز پہلے ٹیسٹ رن میں ہوتی ہے, اور ٹیسٹ رن کے بعد اسے چیک کیا جاتا ہے, پینل بیٹھتا ہے, پینل اس کو ایگزامن کرتا ہے جو کہ ایکسپیرینس لوگ ہیں. once they know everything is fine and it's safe for the consumption or people can be treated through this treatment, then green signal will come through hopefully, and then you go ahead with it. But then and afterwards you just look at some cases, pilot test کرتے ہیں آپ. ایک پائلٹ ہوگا آپ کا, I'm not a doctor but I'm just guessing these things, but procedures are the same, کہ آپ ٹیسٹ رن کرتے ہیں کہ جو آپ نے آپریٹ کیا ہے جس نئی ٹیکنیک سے وہ ویلڈ ہے کہ نہیں. ویلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک چیز کو ایک طرح سے یوز کریں تو رزلٹ موسٹ لائکلی یہ ہوگا.
اگر وہ رزلٹ ویسا ہی ہو اور آپ نے کتنے ہی دفعہ اس کو اس طریقے سے یوز کیا ہو کسی ٹول کو, تو اس کو ویلڈ کہیں گے. اس کو آپ جتنی دفعہ یوز کریں گے ایسے رزلٹ آئے گا, یعنی 2+2=4. دیٹس ویلیڈیٹی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ جب تک اس کی ایشورنس نہیں کر لیتے کہ جو آپ کے کانسیپٹس ہیں ان میں وہ ڈائنامک اتنے نہیں ہیں کہ جو انسٹیبلٹی کاز کریں لوگوں کے ایموشنس کے اندر, جو کہ ریلیجن سے کنیکٹڈ ہیں, تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے. You have no right to do it on a public platform. If you want to do it, gather some people who are very intelligent, who are highly intelligent, and have a lot of time. So, وہ وہاں پر جا کے ان چیزوں کی ڈسکشن کریں, اپنے ایویڈنس دیں, وہ اپنے ایویڈنس دیں. Go and talk to ulama. Why are you feeding us with these things? Are you trying to create some rebellion? آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم میں وہ ایک شعور آ جائے. ایسے شعور نہیں آئے گا بھائی میرے. آپ جو چیزیں یہاں پر بتاتے ہیں آدھی سے زیادہ لوگوں کے سروں سے گزر جاتی ہیں, کیونکہ وہ آبجیکٹیو اس کا بہت ہی نیرو ہوتا ہے. جو ایک فوکس کیا آپ نے پرابلم میں, وہ اکیڈمکلی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پیپل آر ناٹ دیٹ اکیڈمک. وہ اس کا غلط مطلب لے سکتے ہیں. اگین ایسی میڈیسن نہ دیں کہ جو آپ نے پہلے سے ٹیسٹ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے, اگر if you are successful because you have done some degree, because you live in a country that ensures your future is safe, your kids' future is safe, your family is not at danger. Even if you have, for God's sake, even if you have some psychological issues, your family still survive. But imagine a person in Pakistan, imagine a person in India, or anyone in anywhere in the world with less opportunities, less resources. If they are disturbed psychologically, what's going to happen then? That person who's doing everything on belief that if I do some work hard, if I hard work and I earn a living for my kids, believing that God will give me something tomorrow, and now this belief is shaken, what's going to happen then? See, so آپ یہ ایک کام کر رہے ہیں جو آپ کو شاید اس سے اندازہ نہیں ہو رہا. سو آپ کو ہونا چاہیے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اینڈ بی ویری کیئرفل وین یو سے دیز تھنگس کہ نماز جو ہے وہ غلط ہے یا وہ اٹھک بیٹھک ہے. جیسے آپ نے اس کو کہہ دیا, جو بھی آپ کی مطلب جیسے بھی آپ نے بات کی وہ کر دی, لیکن آئی بلیو دیٹ یور انٹینشنز ور رائٹ, لیکن آپ نے بات کر دی. اب وہ ایک انسان اس کا غلط مطلب لے سکتا ہے. سو علامہ پرویز صاحب بھی ایسی چیزیں کرتے رہے, لیکن انہیں تھوڑا سا اس کا ادراک تھا کہ وہ جہاں پہ ہٹ کرتے تھے نا تو اس کے اوپر وہ ایک بینڈیج بھی لگاتے تھے. that was his technique. So he wanted to portray himself as a good guy. Maybe learn from قائد اعظم محمد علی جناح. So آپ یہ دیکھیں کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی, یعنی محمد علی جناح was a very intelligent man. Well, he was Shia. And I read from somewhere that he used to eat pork as well. We don't know what he was. But he's our beloved. اور ہم انہیں, میں تو انہیں بہت محبت کرتا ہوں بھائی, صاف سی بات ہے. میرے وہ قائد تھے. I've read his history. I never met him. I saw him on a TV. That's the history. تو اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ قائد اعظم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. وہ ایک ٹائٹل تھا. قائد اعظم surely is a title, but his name was Muhammad Ali Jinnah, Punja. So son of Mr. Punja Jinnah. So آپ ان سے ہسٹری کو کیوں ڈینائی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی ایک ہمارے پاس ایویڈنس ہے, ویڈیوز ہیں, جیسے نیوز پیپر. سو آج 75-76 after 74 years after his death, آج ہم سوال کریں, یا 73 years, I'm not sure, I think he died in 1948. So آج ہم ڈیبیٹ کریں گے قائد اعظم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے, یا قائد اعظم نے کبھی کہا نہیں تھا. ان کا ہمارے پاس ایک ایویڈنس ہے, لوگ جو ان سے ملے ہیں وہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن وہ ایک حد تک یہ ہوتی ہے کہ یار ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کتنا ہوگا کتنا نہیں. آپ حدیث کو نہیں مانتے, that's fine.
आई एग्री विद यू. लेकिन मेरा क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये आपकी सोच ऐसी क्यों बनी और आप यहाँ तक क्यों पहुँचे कि आप इस तरह से तर्जुमा शुरू करेंगे कि जिसमें आप हमारे प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स जो हैं जिस पे आप भी बचपन से शायद बिलीव करते हो, और उसके बाद आपने उनको उस तरह से बिलीव ना किया हो कि जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं हुई, और फिर आपने लुकआउट किया कि यार उसी इन कुरान इसका तर्जुमा देखें. एंड देन यू हैव दिस मेथोडोलॉजी ऑफ सर्चिंग कुरान थ्रू मीनिंग्स which looks everything fine. लेकिन फिर आप में चेंज आई, और उस चेंज में आने के बाद आपने सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊं और उसमें लोगों की अवेयरनेस को इंक्रीज करूं, which is a very positive thing to do, but you missed the main point. यानी आप एक रिसर्च कर रहे हैं, आपने सारी अपने लिटरेचर भी बहुत अच्छी तरह रिसर्च किया, आपने मेथोडोलॉजी डिवाइस की कि हम आप सर्वे करेंगे, सर्वे से हम प्राइमरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. आप किसी सिटी सेंटर में चले गए और सिटी सेंटर में जाके आपने लोगों से ओपिनियन लेना शुरू कर ली थ्रू सर्विस कि उनकी प्राइमरी आपकी जो रिसर्च की रिक्वायरमेंट थी कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन करनी है. एंड देन यू वेंट टू अ सिटी सेंटर, collected information from people, reached your conclusion, and passed some recommendation as well. The moment panel saw what you did was unethical because you didn't have a permission from the city council. आप इस तरह किसी तरह से जाके रैंडमली सिटी सेंटर में जाके लोगों से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, और मीनिंग दैट यू डिडंट हैव एनी अवेयरनेस ऑफ द एथिक्स. तो आपने आपकी जो मेथोडोलॉजी है उसी को क्रॉस कर दिया जाएगा, और जब मेथोडोलॉजी भी क्रॉस हुई तो आपकी रिकमेंडेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी. यू विल हैव अ रेफर. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सो आप ये चीज़ जो कर रहे हैं ये एथिकली आई थिंक ठीक नहीं है, आपको सूट नहीं करता. आम बंदा कर रहा होगा, आई वुडंट बॉदर. आप इतने अगर पढ़े लिखे हैं तो एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ तो अंडरस्टैंड करें, ठीक है. और ये चीज़ें एक पैनल के अंदर करें, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल बी पार्ट ऑफ द पैनल, यू नो, इफ़ यू लेट मी. बट मेरे एजुकेशन का लेवल इस एस्पेक्ट में भले लिमिटेड हो, लेकिन आई हैव कॉमन सेंस. और जितनी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपको मुखातिब करके, वो सिर्फ ये नहीं कि आई एम पिनिंग यू डाउन ऑन दैट, यू नो, इट्स आई एम अंडरपिनिंग द मेन प्रॉब्लम कि जो लोग ऐसे हैं, कई दफ़ा आपको, अब मैं कितनों के नाम लूँ, ऐसे से लोग जो आ रहे हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं है, एंड दे क्वाइट इमोशनल. और जो आपके hani atchan है, he gets very emotional, similar to pervez साहब. So इन चीज़ों में आप लोगों को इतना इमोशनली इन्वॉल्व कर देते हैं, और आई डाउट कि आप इंटेलेक्चुअली एग्जॉस्टेड हैं. और मैं अलमोदस की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यू माइट गेट इनटू दैट स्टेज. तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, and look after your health as well. Be reasonable, be limited. और जब तक कोई पैनल आपके पास ना हो, आप ऐसी चीज़ों ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आगे don't put forward them. Don't undermine those people who are scholars in their own degree. You know, they have spent some 8 to 9 years in a university, Islamic university. Al-Qahira के कितने ही लोग हैं, जामिल अज़हर, आपके जो ईरान में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मदीना शरीफ में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रियाज यूनिवर्सिटी और मदीना यूनिवर्सिटी इतनी मशहूर. Why don't you communicate with them? Why are you scared of that? You chose the easy way out and went to public like that. आप ये लॉन्ड्री पब्लिक में आके ना धोएं. आपने जो एफर्ट की है, people appreciate, but this is the wrong unethical approach that you adopted. तो आपको ये चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए. Hopefully आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे. और मेरे ख्याल से कितनी ही आपकी वीडियोज़ हैं जो एम्बिग्विटी क्रिएट करती हैं. They don't create a resolution for people. Tell me how many people have listened to you guys or Pervez Saab or any other
similar to your approach, are convinced and satisfied. Temporarily they are, but inside they're broken people. They're emotionally altered because you change the paradigm in their mind. The thing they used to believe, the way we do things around here, has been changed. It's a paradigm shift there. So now you don't know what's going to happen. You were not aware of it. کہ آپ ریلیجن کو اس طرح سے کرتے ہیں جو، لیکن آپ پہ ایک ٹرسٹ آ جاتا ہے کہ آپ عربی بولتے ہیں، قرآن مجید تو قرآن مجید سمجھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں ماشاء اللہ سے. surely you are, but it's uncomfortable, you know. It's not acceptable when you speak and challenge my way of doing things. When I trust you, so no wonder I'll become cynical of you. Whatever you say, even if you're saying the right thing, I'll be cynical of you. So آپ یہ ایسا میری سے وہ ریئیکشن آپ لیں گے، I'm just nobody but one of your viewers. So اس کی بیس پر جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ یہ چیز آپ پہ فلی ٹرسٹ کریں گے، and then they find out کہ ان کی جو اسپرچولیٹی تھی that's gone. اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تسبیح میں پڑھتے ہیں، پڑھنے دیں انہیں، ٹھیک ہے. اینڈ بٹ the main purpose of thing، سوال یہ نہیں اٹھتا کہ روٹی کھائی اور کتنی کھائی اور کیسی کھائی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی روٹی کھانے کے بعد آپ کی بھوک ختم ہوئی کہ نہیں، جو آپ کی بنیادی ضرورت تھی کہ نیورشمنٹ آپ کی ضرورت تھی، اگر آپ کی نیورشمنٹ فلفل ہو گئی ہے، سو آئی ایم ڈن ود یو. یہ سوال نہیں اٹھتا کہ بھئی وہ کس طرح کی روٹی تھی یا فلانی چیز ایسے تھی تو فلانی چیز ایسے تھی. ہماری مذہب کے ساتھ کیا ریکوائرمنٹ ہے ہمارے جسم کی، ہمارے ذہن کی، کہ ہم اسپرچولی الائیو رہیں، ہماری ویلیوز اچھی ہوں، ہم پازیٹیو طرح سے لوگوں کو دیکھیں، چیزوں کو دیکھیں اور پازیٹیو چیزیں کریں، کوئی ہارم نہ کریں کسی کو. ہوپفلی یو ہیو دا سیم انٹینشنس، بٹ آر یو اچیونگ دوز؟ The moment you are on the speaker side and becoming a speaker, you have a responsibility. Are you fulfilling those responsibility? I think you don't. You guys are not. Not just you, Al-Moses. I'm also mentioning other people. ایک جو شیخ صاحب ہیں کراچی کے، جن کو I think ان پہ اٹیک بھی ہوئے ہیں 2-3 دفعہ. But this is like we don't want to know and see those kind of things. Enough is enough. So جو آپ کے انٹلیکچوئل، آئی ایم شیور ہی از ویری انٹیلیجنٹ، انہوں نے ٹرانسلیشن کے اوپر ساری فارمولیشن کی ہوئی ہے. تو اب یہ سوال کا جواب آپ خود ہی دیں کہ آپ ایتھیکلی اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. یس یو فالوڈ ایتھکس آف ٹرانسلیشن، یو کریکٹلی سرچ اینڈ ٹرانسلیٹ، بٹ وین دا آؤٹ کم کمز ان فرنٹ آف us, we have to bear that burden. And we don't know, we have never met you even. We just see you on YouTube or people similar to you who are doing these efforts. So آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ ہنی اچن کو کانٹیکٹ کریں، ڈاکٹر صاحب انہیں کانٹیکٹ کریں. آئی ہیو اے لاٹ آف انڈرسٹینڈنگ آف عربک. آپ انہیں کریں کہ آپ کی PhD ہے لنگوسٹک میں، عربک میں، so I'm sure he's going to give you some time and attention. یا آپ شیخ صاحب ہنی اچن کو ملا کر آپ بھی جائیں، ان کا گروپ بنائیں، ان لوگوں کے پاس جا کر ایک پینل بنائیں اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں جو سوچتے ہیں کہ آپ کی قرآن کی میننگ ڈفرینٹ ہے. when you do that, you have a panel, you reach the scholars in Al-Azhar University. خانہ فرنگ میں چلے جائیں، I don't know کیا ان کی کون سی یونیورسٹی، تہران میں یونیورسٹی ہوگی، I don't know، تاکہ ہر ایک مسلک کا جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوشن ہو. اینڈ دین یو ڈسکس ود دیم، سی واٹ دے آر سیئنگ، اینڈ دین دا پبلک ول نو دیٹ یس ابھی آپ جو چیز دے رہے ہیں اس کے اگینسٹ کیا ہوگا. علماء آپ کو مرتد کہیں گے یا کافر کہیں گے یا ایسی چیز کہیں گے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو دیٹ بیکاز اٹس کنفلکٹ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو کنفلکٹ بیکاز ریلیجن is for me is peace. Religion for me
is to undo all the windings that I have to go through. And not just me, every person around here. کیونکہ اپنی زندگی کو انہوں نے آسان بنانے کے لیے مذہب کو دیکھتے ہیں. اور مذہب کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ جو انسان چاہے چور ڈاکو زانی جو بھی ہو، جب وہ مذہب کی طرف حقیقی معنی میں جائے گا، مصنوعی معنوں میں نہیں، آرٹیفیشلی نہیں، اصل میں جائے گا، اس کا کیا انیشیٹو ہوگا کہ میں مذہب کو اپناؤں اور اچھے کام، میں برائی سے توبہ کر لوں، یا میں ایک اچھا انسان بن جاؤں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے مذہب نے کبھی کوئی اچھا انسان پیدا نہیں کیا، بہت سے پیدا کیے ہیں، اور وہ آرتھوڈاکس ریلیجن پہ تھے. مدر ٹریسا she was a Christian. ان کی جو ایفرٹس تھیں انڈیا کے اندر آرفنس کے لیے they were quite remarkable. ہمارے جو ہم کسی کے دوسرے ملک میں کیوں جائیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں آپ. جو عیدی مرحوم صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ جو ہیں کتنی خدمت کی ساری زندگی انہوں نے، ان کی جو بیگم تھیں. اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو سننے کے بعد ملی تھیں، یا علامہ پرویز صاحب کو سننے کے بعد ملی ان کو. These are the values he created himself. ان کے پاس وہ جذبہ تھا، اس جذبے کی وجہ سے انہوں نے اتنا انسانیت کے لیے کام کیا. اب وہ ایک مثال نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں. ہمارے مسلمان لوگ خیرات دیتے ہیں، خیرات دینا پسند کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں. اور اللہ کرے کہ پاکستان کو اس کے دشمنوں سے، ان کے جو اس کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر پاکستانی کو. آئی لو پاکستان. اور یہ نہیں کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا، کہ مجھے ان لوگوں سے پیار ہے، میں دیکھتا ہوں انہیں. ہم لوگ سب سے زیادہ صدقہ دینے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے ہم میں برائیاں ہیں، بے شمار برائیاں، لیکن جب کوئی بھی بدماش بھی ہوگا نا، اگر وہ دیکھے گا کہ ایک بوڑھی عورت مر رہی ہے یا وہ تکلیف میں، تو آپ بلیو کریں کہ وی آر آل رابن ہوڈ ان دیٹ سینس. آئی ڈونٹ لائک دا انالوجی آف رابن ہوڈ، بٹ مائی پوائنٹ از دیٹ کہ کوئی بھی میٹافور آپ یوز کر لیں، کوئی بھی ایگزامپل آپ یوز کر لیں، اس میں کوئی نہ کوئی چیز پازیٹیو ہوتی ہے. تو میرے لیے رابن ہوڈ کی صرف ایک چیز اچھی تھی، جو غریبوں کی مدد کرنا. آئی ڈونٹ لائک دیٹ ہی واز رابنگ پیپل. یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ امیروں کو لوٹو اور غریبوں کو دو. نہیں، جو جس کا ہے وہ اس کے پاس رہے، جس کا جو جتنا حق بنتا ہے. یو ہیو نو رائٹ ٹو ٹیک لا ان یور اون ہینڈس. سو جو لوگ بھی برے بھی ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں پہ مذہب کی وجہ سے انسانیت دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. اور مذہب کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ سکھ کا ہو، چاہے وہ ہندو کا ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو. تو آپ مسلمانوں میں ایک ایسی چیز پیدا کریں، یا تو آپ ریجیکٹ کر دیں کہ قرآن آپ نے ہسٹری سے لیا، قرآن آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ کوئی نئی بک آپ کے پاس ڈیوائنلی آپ کے پاس آئی تھی جس کے پیچھے ٹرانسلیشن کی سارا انڈیکس بھی موجود ہے؟ نو، اٹ کیم فرام ہسٹری. جو بک آپ کے ہاتھ میں تھی، جس کی آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ اس کے معنی وہ نہیں نکلتے جو آپ کہہ رہے ہیں، آئی اگری ود یو، بٹ that's not a problem. That's not the way to handle this problem. I just mentioned, make a panel, اور similar thoughts جو آپ کے same views رکھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ. اتنے آپ اسکالرز ہیں، اور آپ ایک کچھ ایسے لوگوں کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں جو کہ اس کے لیے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ ان کے بلیف کو خراب کر سکتا ہے. اور پھر کیا کلچرل ایشوز میں آپ چلے جائیں گے، یعنی ان کے کلچر میں ایسی پرابلمس سائیکولوجیکلی آ جائیں گی جو ان کے لیے ہیلدی نہیں ہے. سو آئی بیگ یو گائز کہ آپ تھوڑا سا ایتھکس کو فالو کریں، اور آپ کی چیزوں سے لوگوں کو ٹھیک ہے شوق ملتا ہے، ویل ڈن، یو اچیو دا تھنگ، یس یو ہیو دا ویوز. آئی تھنک یو گائز آر گڈ پیپل. آپ یہ چیز اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو ویوز ملیں، یا آئی تھنک یو آل ہیو نو فائنینشیل پرابلمس، آئی ہوپ سو، بٹ کہ آپ کو ویوز دینے کے لیے یہ چینلز نہیں بنا رہے. آپ ایکنالج کر رہے ہیں پرابلم کو، دیٹس فائن، ایوری تھنگ از فائن. دا ہول ریسرچ پروسیس از فائن اپارٹ فرام این ایتھیکل اسپیکٹ آف اٹ.
ہم لوگ اپنی چوائس سے آتے ہیں, ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. آئی وڈ بی دا فرسٹ ویور, آئی بی آن دا فرسٹ سیٹس, کہ اگر ایسا کوئی پینل ہو جہاں پہ آپ لوگ آرتھوڈاکس کے لوگوں سے ڈائلاگ کریں. If you have if you have put yourself into so much processes of education, learning, and you become an expert in Arabic, you know, don't have don't you think that you should be fighting the similar guys, the similar weight? ان لوگوں سے آپ مکالمہ کریں جنہوں نے سیم چیزیں کی ہیں جو آپ کے کیلیبر کے لوگ ہیں. آپ لوگ ہمیں وہ ایک پراکسی بنا کے ان تک پہنچنا چاہ رہے ہیں, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اور علامہ صاحب میں بھی یہی پرابلم تھی کہ انہوں نے اپنے جیسے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا, اپنی جیسی ان کی سوچ تھی. ہی فیلڈ فار اٹ اینڈ دین ہی روٹ اے بک, اور ان کی کیا رزلٹ نکلا کہ وہ بین کر دے گئے, نیگیٹو پبلسٹی لی. اور پھر وہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان کا نماز جنازہ ویسے نہیں تھا؟ اب بتائیں آپ کی قرآن مجید میں نماز جنازہ کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ صلاۃ تو آپ وہ صلاۃ مانتے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جنازہ جو ہے وہ بھی پھر ویسے آپ کہیں گے کہ جنازہ بھی نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید میں کفن کا کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ وائٹ کلر میں ہو؟ میت کو پہلے آپ نے نہلانا ہے اور پھر اس میں 6 فٹ دفنانا ہے اس کو, ایسے کہاں لکھا ہوا ہے؟ سو وائی ڈونٹ یو تھنک آپ جلا کیوں نہیں دیتے پھر؟ ٹھیک ہے, اس پہ بھی کیوں نہیں آپ بلیو کرتے ہیں؟ سو آپ ایسی کوشچن میرے سے ریز کروائیں گے کہ جو یو وڈنٹ لائک, اینڈ آئی ڈونٹ لائک ٹو سے دیز کوشچن ٹو اینی ون. آئی ایم ناٹ اے کنفلکٹنگ گائے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو دیکھ کے مجھے جو ہے وہ, آپ کو سن کے مجھے یہ فیلنگ تھی کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں, بٹ اٹ انوائز می دیٹ یو فالو دا سیم مسٹیک. اور یہ مسٹیک نہ کریں. اور if you continue to do it, it's your thing. Who am I to say these things? But I'm just giving you observation of it. میں آپ کو وہ ریفلیکشن دینا چاہ رہا ہوں کہ جو دوسرے لوگ شاید نہ سمجھیں اس وقت. But I've been through after listening to پرویز صاحب, اور اس کی وجہ سے ہی میں نے آپ کو سننا شروع کیا تھا کہ شاید you are another hope, you know, that okay, you clarify things properly, but you failed to do it. اور اس میں نے آپ کو جو ساری پریویس ویڈیوز میں بات کی ہے. سو ایک نیگیٹو پرسپیکٹو میں اگر میں بات کروں, آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ سنیں گے اس ویڈیو کو, کہ میرے خیال سے جو آپ ٹرانسلیٹرز ہیں, آپ ایسی راستے پہ چل پڑے ہیں کہ جو میرے خیال میں مادر پدر آزاد ہے. یعنی کہ کوئی اس پہ ریسٹرکشن ایسی نہیں ہے کہ وہ قرآن کی کیا آبزرویشن لے کے آتا ہے, قرآن کا کیا مفہوم لے کے آتا ہے. اور جہاں آپ نے نساء کو کہہ دیا کہ یہ مرد بھی ہو سکتا ہے, جہاں آپ نے حمل کی, ابھی ریسنٹلی جو آپ کی ویڈیو آئی ہے, حمل کی ایکسپلینیشن دیے بغیر ہی آپ نے پوری ڈیکلیریشن دے دی کہ یہ جو پیریڈز ہوتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے. How you come up with that? What are your references of your translation? آپ نے کہا کہ میں نے کچھ ترجمہ قرآن مجید میں, وہی چیز آپ نے دوبارہ سے کی, اور پھر آپ ایسی کنکلوژن پہ پہنچ گئے جو کہ ایسی چیز ہے کہ جو بہت سینسٹیو ہے. اب آپ کا مطلب کیا ہے کہ جب یہاں پر جو ہوتے ہیں پیریڈ کا ہوتا ہے اس میں we don't go to the wife. I hope so. اور یہاں پہ وہ عورتیں پسند نہیں کرتی کہ جب وہ پیریڈ میں ہیں تو آپ ان کے ساتھ سلیپ میں. تو یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو قرآن مجید میں مینشن نہ کی جاتی؟ قرآن مجید میں اگر مینشن ہے اور وہ پورے کانٹیکسٹ میں بالکل اپروپریٹ ہے, سو واٹس ہارم ان اٹ؟ ناپاکی کا لفظ اگر کوئی دوسرے معنی میں آتا ہے تو ہم اس کو یوز نہیں کریں گے, دیٹس فائن. لیکن آپ نے اس کی پوری نیچر ہی بدل دی ہے کہ وہ مرد بھی ہو سکتا ہے. ناؤ کم آن, آپ کی ٹرانسلیشن ہو سکتی ٹھیک ہے, لیکن جو آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس حد تک پہنچے ہیں کہ آپ ٹرانسلیشن کے کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. تو میرا سوال تو کوئی مولوی صاحب والا ہی ہوگا نا آپ سے, کہ چلیں آپ کا مان لیا کہ اتنا اس میں ایفرٹ تھی, you understood, but what about those guys who understood in a different way?
تو آپ کے پاس وہی سولوشن ہوگا, میرے پاس بھی وہی ہوگا, کویشچن ہوگا کہ بھئی میں کیا کروں, کیونکہ آپ نے ایک ایسی چیز پبلک پلیٹ فارم پہ لے آئے ہیں جو کہ بہت سویئر کانسیکوینسز رکھتی ہوگی. Meaning it doesn't matter whether your wife has periods, then you go and do whatever you want, So آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جس سے صرف ہم ایک انسان متاثر نہیں ہوتا, اس سے جڑا ہوا دوسرا انسان بھی متاثر ہوتا. سو پلیز بی کیئرفل جس سے. اور آخر میں سب سے جو امپورٹنٹ بات میں کہوں گا کہ یہ جو ترجمہ کرنے والی جو ایک چیز آئی ہے, اس کی ضرورت کہاں سے پڑی. اگر میرا آپ پرسپیکٹیو لیں گے, میں شیعہ نہیں ہوں, لیکن میں نے اتنی جگہوں پہ شیعوں کو مخالف پوائنٹ آف ویو سے دیکھا, بیکاز آئی واز اہل سنت والجماعت, میری فیملی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت میں پیدا ہوئی, میں اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھتا رہا ہوں. میرے کزن جو ہیں جامعہ دیوبند میں, ان کے دادا جو تھے وہ جامعہ دیوبند کے تھے, تو ان کے بھی کنسیپٹ بالکل دیوبندیوں والے تھے. سو میں شیعوں کو اس طرح سے اگر لینا شروع کروں, وائی شوڈ آئی ڈو. اگر ان کے کانسیپٹس میرے سامنے کلیئر ہو جاتے ہیں, تو ان کا بھی ایک ہی آرگومنٹ بالکل پروف ہوتا ہے نا, کہ جو آپ نے جب آپ کی حدیثوں سے آپ کے رزلٹ نہیں نکلے, اور آپ نے اب ریئلائز کیا کہ جو ہم نے حدیثوں کی بک بنائی ہوئی تھی, صحیح بخاری, مسلم, آئی نو کہ آپ ان کے اگینسٹ ہے ویسے بھی, لیکن ایک جنرل بات تو یہاں تک پہنچتی ہے. when you realize کہ you failing on those grounds, the one you have set up, اور آپ نے اتنا ایکیوز کیا تھا, آپ نے نہیں, مطلب ہے کہ جنرل ہمارے جو کافی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ لڑائیاں پڑھواتے ہیں مسلمانوں میں, تو یہ فیملیز میں بھی ایسے لڑائیاں پڑ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ایک دوسرے کو قتل کر دیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی رائٹ کون ہے, رانگ کون ہے. تو حدیثوں کے جو آپ آرگومنٹ اگینسٹ دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ 100 سال, 150 سال, 200 سال, 250 سال, 350 سال بعد لکھی گئی ہیں, اور سارے کے سارے پرشنس تھے جو علامہ پرویز صاحب نے کہا ہے. اور پھر آپ نے حدیث, آپ نے نہیں, مطلب ہے کہ جنرلی مسلمانوں نے, دس از اے پرابلم فار آرتھوڈاکس مسلمس, انہوں نے حدیثوں کو ایسا ایک رنگ دے دیا کہ وہ قرآن سے بھی زیادہ بن گئی. Well, Shia don't do that. شیعوں کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ایک مقدس کتابیں ایسی ہیں جو حدیث کی کتابیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں, but they don't believe them as Quran. Quran is the main source for them. اور دوسرا آرگومنٹ چین آف جو راویوں کی چین بنتی ہے, نریٹرز. سو چین آف نریٹرز ان کے سامنے کوئی ایشو نہیں ہوتا, کیونکہ ہر نریٹر ان کا جو ہے وہ نون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا, یا وہ صحابی ہے, یا تبع تابعی ہے, یا تابعی ہے, یا تبع تابعی ہے. یعنی کہ حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابی, جن کی پرورش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی, اور ان کی ایگزسٹنس صرف گھر کے باہر نہیں تھی, گھر کے اندر بھی تھی, کیونکہ داماد تھے. ان کے بھائی انہوں نے کنسیڈر کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, جنرل کنسنسس ہے اس چیز پہ. اور اپنی بیٹی دی ان کو, جنرل کنسنسس ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, یہ گھر کے بچے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان کی اولاد جو تھی حضرت امام حسین کی, they were تبع تابعی, وہ تابعی تھے, پھر ان کے بچے جو تھے وہ تبع تابعی تھے. تو ان لوگوں میں اگر کوئی ریفرنسز آ جاتے ہیں, روایتیں آتی ہیں ان کے تھرو جن کو شیعہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, سو آئی ووڈ رادر بلیو دیم کہ وہ حدیث جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہوگی. آپ نے بجائے بخاری کو پڑھنے کے, آپ بجائے ان چیزوں کو پڑھنے, کچھ شیعوں کی کتابوں کو بھی پڑھ لیتے بھائی. ہاؤ ڈو یو اگنور دیٹ؟ it's a different perspective اور point of view. تو آپ اس کو ایز اے ان بایس ہو کے اگر اس کو پڑھتے کمپلیٹلی, then I will listen to you. What you have to say then. So عربی کو پڑھ لینا اور ترجمہ کر لینا is not a solution, unfortunately. اور کتنے ہی پرسپیکٹیو میں, بس اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو مزید ان چیزوں کے اوپر کنونس کرتا رہوں. But I'm sure if the moment I have a chance, the moment I have a time, so I will do it. And I'm not saying big words because I'm not that kind of person. میں آپ کو صرف ایز اے, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے, آپ کے پاس ذہن ہے, آپ کے پاس شعور ہے,
or you have good intentions as well. I'm 100% sure that you have very good intention. So آپ اس کا effective use کریں. This is my only purpose of making this. اور جتنے بھی سننے والے ہوں ان لوگوں کو یہ ایٹ لیسٹ ایک اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ if you carry on with it, then I think about it, then I start reading about it, and trust me, if I go into it, I will do my best to answer and prove you wrong. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ترجمہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ میں کئی چیزوں پہ غلط ہوں, because I haven't done a study on it. I've never said that I have a study of it. Yes, over the life I did study a lot, but if I've had a problem with it, I'll do the same thing like you went through and learned Arabic. Probably I will do the same thing, but I'm sure I'm not going to reach the same conclusion as you reached, because I have a wider perspective of things and I'm unbiased when I look into it. But آپ نے Aramaic language کو کیوں نہیں سرچ کیا? Why Arabic language? Because you were a Muslim. Straightforward, you have a bias there. آپ نے Hebrew language میں کیوں نہیں masters کیا? Well, you were a Muslim, you were not Jew family, you didn't belong to a Jew family, so you didn't. آپ کے لہجے سے میں الموزس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ I think you belong to a Pathan family. آپ کا جو ایکسنٹ ہے وہ ویسا ہے. سو آپ کیا پٹھانوں کی ساری تاریخ کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ پٹھانوں کی تاریخ میں بلیو ہی نہیں کرتا؟ جو پٹھانوں کی کلچر ہے, ان کی جو روایتیں چلی آ رہی ہیں, ان پہ کون سی بک لکھی گئی ہے؟ کیا پٹھانوں کی اپنی بک موجود ہے جس میں انہوں نے پوری کی پوری ہسٹری کو ڈیفائن کیا ہو؟ They don't. It's traditional. It's tradition that follows on from a father to child, from mother to daughter. So آپ اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں, لیکن وہ آپ ڈینائی نہیں کریں گے. آپ کی روایتیں آپ کو پتہ ہیں وہ کیا ہیں. کئی دفعہ تو پٹھان لوگ ہمارے بہت غیور لوگ ہیں, وہ اگر اسلام پہ بھی آئے تو اس اسلام کو سائڈ پہ رکھ کے وہ روایت فالو کریں گے جو جرگے میں ڈیسائیڈ ہوئی, چاہے وہ اسلام میں ہو یا نہ ہو. سو یہ ایک پرابلم ہے, کون ان سے انکار کرتا ہے؟ لیکن اٹس ناٹ رائٹ اپروچ دیٹ یو ہیو اڈاپٹڈ. کم آن, اگر اسلام میں کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو کلچر سے آتی ہیں, کیونکہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ آپ ہم لوگوں کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان یا کرسچن یا ہندو یا سکھ نہیں ہیں. یو انڈرسٹوڈ اٹ رانگ. وی آر کلچرسٹ. جو بھی ہمارے محلے کا کلچر ہوگا ہم ویسے مسلمان ہوں گے. کہیں گے مسلمان, لیکن ہم لوگ اپنے محلے کے کلچر میں ہوتے ہیں, اپنے شہر کے کلچر میں ہوتے ہیں. اگر لاہور میں بسنت منائی جاتی ہے تو بسنت منانا ہمارا ایک تہوار ہو جاتا ہے, وہ ایک روایت, ایسا مذہبی ہو جاتا ہے جیسے ہمارے روزے ہیں. So we are culturist, most of us, and then you have a right approach, but this is not, you have a right decision to come forward and against that and bring Quran and bring to meaning. I'm sure the purpose of this is it's a positive one, and there are no intentions of something bad, but لیکن جو چیز آپ کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینس بہت سویئر ہیں. یو شوڈ بی qualified to understand these things. You are qualified for translation, that's fine, but you should be qualified to understand the psychology of it. So I hope کہ مجھے یہ آخری ویڈیو بنانی پڑے اور کوئی نہ کوئی ڈسکلیمر دیں آپ جو کہ پرائمری لکھا ہوا ہو کہ یہ اوپینین آپ کی اپنی ہے اور they don't have to believe something like that. You come up with it. So ایسی کوئی اپنی ویڈیوز میں آپ ڈسکلیمر دیں, ایسی چیز کو بتائیں کہ لوگوں کو اس میں بلیو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. And there is one guy, I think he's in America somewhere, وہ انگلش spoken ہے اور وہ انہوں نے صلات کی ٹرانسلیشن کی ہے, but he had disclaimer. He had given disclaimer before he said anything that I'm still searching and I'm still looking into it. You don't have to believe in it. آپ تو اسٹریٹ فارورڈ وہ مرغی حلال کر دیتے ہیں یار, گردن پہ چھری پھیر دیتے ہیں سیدھی. سو کم آن. سو میرے صرف یہی آپ سے ہے, اور اب دیکھیں دس ہول ویک اینڈ دا ویکینڈ از کمنگ. سو اف آئی go ahead and make more videos, well,
The moment weekends come, and if I'm on it, well, the जो translator है उनके घेरा बड़ा तंग हो जाएगा, and I don't want to do those kind of things. I don't have time for it. You are doing an effort, I appreciate that, but please understand that they have negative consequence. Be careful what you say. Okay, Assalamu alaikum.